السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے ارتداد سے پاک ایمان، ختم نہ ہونے والی نعمت اور ہمیشہ والی جنت کے اعلی مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے، یعنی تینوں لوگ آئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود، اور جب وہ سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے تو 100 نمبر آیات تک پہنچ کر، یعنی 100 آیات تک پہنچ کر وہ نماز کی حالت میں ہی قیام میں دعا کرنے لگے، یعنی تلاوت کرتے کرتے دعا مانگنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کر تجھے دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو دعا تم مانگو گے قبول ہوگی۔ پھر فرمایا، جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے طریقے پر پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ رات پھر کون سی دعا کی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ جب عمر رضی اللہ عنہ بشارت دینے کے لیے آئے تو انہیں بتلایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی پہلے بشارت دے کے خوشخبری دے کے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میں جب بھی ان سے خیر و بھلائی میں مقابلہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نیکی کا کام پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کی بات پتہ چلتے ہی فوراً عمل کر لیتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، انتظار نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، بلکہ فوراً کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سابقون السابقون میں ہوتے ہیں، آگے جانے والوں میں ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام عبد تھا، یعنی عبداللہ کی والدہ ام عبد، جن کی طرف کبھی کبھار آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی کی جاتی ہے، عبداللہ بن ابن ام عبد، اس لیے کہ آپ کے والد زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے، بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، یتیم پلے تھے، لیکن والدہ نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان تھی اور انہوں نے بیٹے کو پالا بھی، تو پھر انہی کے بیٹے یعنی ایک طرح سے مشہور ہو گئے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ ہے تو وہ بھی اپنی دادی کی طرف منسوب ہیں، ابن تیمیہ، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں کسی نیکی کے کام میں، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پر رحمت کر دیتا ہے، ان کو لمبی زندگی دے دیتا ہے، ان کو خیر کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اگر ان کا کہیں ذکر آ جاتا ہے، جیسے کہ تاریخ میں بے شمار خواتین کا ذکر آتا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی نیکی کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ تو وہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا اور بدلہ پائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے، کس نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں سابقین الاولین میں سے تھے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، صاحب الہجرتین تھے، حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف۔ اسی طرح غزوہ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شریک بھی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل فرمایا، یعنی آپ کی ذاتی خدمت بھی کی انہوں نے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، سامان طہارت، تکیہ وغیرہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، یعنی سفر میں آپ کا سامان جو تھا وہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ سے سن کر 70 سے کچھ اوپر صورتیں یاد کی تھی، یعنی جو براہ راست آپ سے سنی تھی۔ ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ جو صحابہ سن لیتے تھے پھر وہ آگے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں مبعوث فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو
دین سکھائیں، یعنی انہیں ایک ٹیچر مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا امیر مقرر کیا، پھر معزول کر کے انہیں مدینہ نبویہ واپس تشریف لانے کو کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہیں سن 32 ہجری میں وفات پائی اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ اگر وہ ان کو وہاں نہ بلاتے تو مدینہ میں دفن ہونے کا شرف نہ پاتے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 برس سے کچھ اوپر تھی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے۔ ابن مسعود اور ان کی والدہ کا کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یعنی بہت قریب رہتے تھے ان کے، اس وجہ سے ہم انہیں رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہی سمجھتے تھے، یعنی ان کا اتنا قریبی تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں، یعنی اتنا انہیں قریب کیا تھا۔ اسی طرح انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو کسی طرح کی تحریف یا نسیان سے محفوظ ہیں، یہ معلوم ہے کہ ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب میں اللہ سے سب سے نزدیک ہیں، یعنی انہیں خاص قرب حاصل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ یعنی ایک تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، اور وہ تو خیر قریب ترین ہیں ہی، لیکن باقی دیگر صحابہ میں سے ان کو زیادہ قرب حاصل تھا۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، 3807 طویل روایت ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہے۔ پھر اسی طرح عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں چال ڈال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، یعنی صحابہ میں سے کون آپ سے زیادہ عادات میں ریزمبل کرتا ہے کہ ہم اس کے طور طریقے کو اپنائیں، ہم بھی ویسا ہی کیا کریں اور اس کی باتیں سنا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چال ڈھال اور طور طریقے میں، یعنی سنت کو فالو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعود ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو کر آپ کے گھر کے اندر بھی چلے جایا کرتے تھے، یعنی ان کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ صحابہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود سے۔ مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے تھے 4 آدمیوں جن میں آپ نے ابن ام عبد سے ابتدا کی، عبداللہ بن مسعود سے ابتدا کی، اور ابی ابن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاذ بن جبل سے قرآن پڑھو۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو ریکمینڈ کیا میں تب سے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی وجہ سے بے مثل صحابی تھے۔ ابو الاحوص کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے گھر میں عبداللہ بن مسعود کے چند ساتھیوں کے ہمراہ تھے، وہ مصحف دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے تو ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والا کسی اور کو چھوڑا ہو، یعنی قرآن کے ماہر تھے۔ تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تھے تو یہ حاضر رہتے تھے، اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تھا تو انہیں اجازت دے دی جاتی تھی، اور یہ کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا، ان کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے قریب کر لیا تھا، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں دوسروں کی نسبت قرآن مجید کا زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کا موقع ملا، اور یہ بہت علم والے صحابی تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ پھر کہا تم مجھے کس آدمی کی قرات کے بارے میں حکم دیتے کہ میں قرات کروں، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھ چکا ہوں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایک مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کے بھی چلا جاتا۔ شقیق کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں، یعنی ان کے جو سرکلز ہوتے تھے تعلیم دینے کے، میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود کا اس بات پر رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو، یعنی جو کچھ ابن مسعود سکھاتے تھے وہ سب دوسرے صحابہ ریکمینڈ کرتے تھے، کسی نے بھی اس میں سے کبھی انکار نہیں کیا اور ابن مسعود کی کسی بات کو چھوڑا نہیں، اور یہ ایک بہت سمجھدار معلم تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں بلوغت کے قریب لڑکا تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا،
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے کہ ہمیں پلا دو؟ میں نے عرض کیا، لیکن میں تو اس پر امین ہوں، یہ تو کسی کی بکریاں ہیں، میں اس میں سے دودھ نہیں پلا سکتا، لہٰذا آپ کو کچھ نہیں پلا سکوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو، یعنی ابھی اس نے بچہ ہی نہیں دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور میں ان دونوں کے پاس بکری لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگ موڑی، اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو تھن میں دودھ اتر آیا۔ پھر ابو بکر ان کے پاس ایک ایسا پتھر لے کر آئے جو اندر سے گہرا تھا، یعنی برتن کی طرح تھا، تو آپ نے اس میں دودھ دوہا، خود بھی پیا اور ابو بکر نے بھی پیا، پھر میں نے بھی پیا۔ پھر آپ نے تھن سے مخاطب ہو کر کہا کہ سکڑ جاؤ، چنانچہ وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ بات سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم بڑے سمجھدار بچے ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، یعنی وہ صورتیں مجھے پوری طرح یاد تھیں، بھولی نہیں۔ قرآن کے ماہر تھے۔ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی ہے، یعنی صرف زبانی الفاظ ہی یاد نہیں بلکہ ان کا پس منظر بھی یاد ہے، اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اتنا تفصیلی علم تھا ان کو قرآن کے بارے میں۔ ہم بھی عرصے دراز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آیت اٹھا کے ہم سے پوچھے تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ پر پہنچا جا سکتا ہے، یعنی پیدل نہیں جا سکتے، تو میں سوار ہو کر اس کی طرف چلا جاؤں گا۔ یعنی کس قدر عاجزی ہے، کس قدر تواضع ہے، اتنا علم رکھنے کے باوجود پھر بھی شوق ہے، پھر بھی حرص ہے۔ علم اسی طرح حاصل ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں، اگر کوئی درس پر بلائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیا سیکھنا ہے، ہم نے کون سی نئی بات سیکھیں گے، یہ سب باتیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پتا ہوتی ہیں، لیکن یاد دہانی بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تکبر کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس علم سے آگے سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بہت خوبصورت قرات کرتے تھے اور بہت درست قرات کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے، یعنی معلم قرآن بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا کرتے تھے، اس کی فوراً تعمیل کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود اس وقت دروازے پر تھے اور یہ بات سنی تو وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ قرآن مجید کی یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور میں اور ابن مسعود انہی میں سے تھے، اور مشرک کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے قریب نہ رکھیں، کیونکہ یتیم تھے، یعنی مالی طور پر بہت ساؤنڈ نہیں تھے، لہٰذا جو مکہ کے امیر ترین لوگ تھے اور سردار تھے ان کو یہ پسند نہیں آتا تھا کہ جس مجلس میں عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ ہوں وہاں ہم بھی بیٹھے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایسے سرداروں کی نگاہ میں نہیں بھی جچتا اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ اصل خوش قسمتی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں میں قریب ہو۔ اس لیے کبھی بھی دنیا والوں کی مخالفت سے گھبرا کے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے شاگرد انتظار کیا کرتے تھے۔ شقیق کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں عبداللہ بن مسعود کا انتظار کرتے تاکہ وہ ہمارے پاس آئیں، تو اچانک ہمارے پاس یزید بن معاویہ نخعی آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا میں جاؤں اور دیکھوں، اگر وہ گھر پر ہے تو میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں؟ تو عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا، مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی ہے اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے علاوہ کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے واعظ و نصیحت کا ناغہ کر لیا کرتے تھے کہ لوگ تھک نہ جائیں۔ یحییٰ ابن عمر کہتے ہیں، ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے، جب وہ نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے تاکہ راستے میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر کی اور عمار کی روش پہ چلو، اور ابن مسعود کے عہد یعنی وصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔
یعنی ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ اپنی ہائٹ میں چھوٹے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگوں کا قد بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو ان کا قد بہت لمبا نہیں تھا، یعنی ایوریج سے بھی کم تھا. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے. ان کی پنڈلیاں پتلی تھی، جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے، یعنی تیز ہوا چلتی تو ہلنے لگتے تھے. لوگ دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ اتنے کمزور ہیں یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. یعنی تمہارے نزدیک کمزور ہیں اور تم ان پہ ہنس رہے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت وزنی ہے. تو اس سارے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو مائک اس کو ملے گا. عبداللہ بن مسعود کی شخصیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت انہی صحابی سے کرتے تھے. تو ہمیں اس بات کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی جب کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی مخصوص قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں وہ ان کو قریب کرتے ہیں، تو ہمیں ایک حسد نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر. جس طرح ابن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اپنے قریب کیا تو ان کی صلاحیتوں کی بنا پر کیا. بظاہر دیکھنے میں تو ظاہر ہے کہ نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس کوئی دنیاوی حیثیت تھی، نہ ان کا کوئی جسمانی حسن تھا، لیکن قرآن کی محبت تھی. تو دونوں طرف سے آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ ایک دو طرفہ عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم obviously آپ کچھ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے کیونکہ ان کے پاس وقت ہوتا، سیکھنے کا شوق ہوتا، حرص ہوتی، آپ پہچان جاتے، اس کے مطابق آپ توجہ دیتے. لیکن اس کے علاوہ سب صحابہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے پوچھ لیا. وہ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ایک لشکر بھیجنے کے لیے امیر کے طور پر منتخب کیا تھا. تو انہوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ سے ہے. پوچھا مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والد سے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کاش میں یہ سوال نہ ہی کرتا. تو یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اپنے ساتھیوں سے محبت کرنے والا ہو، اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنے والا ہو. اور ٹھیک ہے کہ بچوں کی مخصوص صلاحیتوں کے بنا پر آپ ان کو خاص توجہ بھی دیتے ہیں، جیسے ایک حفظ کرنے والا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے بنسبت اس کے کہ جو حفظ کرنے والا نہیں ہے، یعنی قدرتی بات ہے. لیکن بچوں کے اندر یہ احساس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمیں نہیں چاہتے اور دوسروں کو زیادہ چاہتے، یہ نہیں آنا چاہیے خیال. یعنی محبت اصل میں ایک دل کا فعل ہے نا، تو دل کے اس عمل پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی چوائس اور اپنی خواہش ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنے رویے میں دوسروں کا حق دینے میں برابری کرے. اب ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی دعا ذرا پڑھتے ہیں. اور دعائیں ایپ میں اس قسم کی سب دعائیں موجود ہیں. آئی فون پر بھی وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ پر بھی. کچھ دعائیں تو قرآنی ہیں، کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہیں، اور کچھ دعائیں اسی طرح صحابہ کی مانگی ہوئی. یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں تھی دعا، خود اپنے دل سے مانگی تھی اور اس کو محفوظ کر لیا گیا. اور ہمارے لیے بھی آج ایک نمونہ ہے یہ دعا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا اے ابن ام عبد، مانگو تمہیں دیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری پہنچانے میرے اور ابو بکر کے درمیان مسابقت ہوئی. بس ابو بکر سبقت لے گئے اور ابو بکر نے مجھ سے جس معاملے میں مسابقت کی وہ ہر معاملے میں آگے نکل گئے. عبداللہ بن مسعود نے کہا بے شک یہ میری دعا ہے جسے میں کبھی بھی مانگنا نہیں چھوڑتا. کافی عرصے سے یہ مانگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے وہ دعا سب کے سامنے آ گئی، ورنہ وہ ان کے دل کی دعا تھی. کتنی خوبصورت دعا. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. تو اس میں ان کی حرص کیا ہے، یعنی کتنی عظیم دعا ہے یہ، اور کتنے عظیم مقاصد ہیں ان کے، اور کتنی عظیم طلب ہے ان کی کہ ایمان لا یرتد، ایمان کے بارے میں دعا کی کہ ایسا ایمان کہ جو کبھی کم نہ ہو، پھرے نہیں، جائے نہیں ہاتھ سے، یعنی میں کبھی مرتد نہ ہوں، ارتداد نہ آئے. یہ دعا ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بھی سکھا دینی چاہیے کیونکہ جتنا ارتداد اور الحاد پھیل رہا ہے اٹس ویری اسکیری کہ بچوں کے
ایمانی جا رہے ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد. اللہ ایسی نعمتیں چاہیے، ایسی آسائشیں چاہیے، ایسی راحت اور سکون چاہیے کہ جو کبھی فنا ہی نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو. اور obviously وہ جنت میں ہے. دنیا میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی کمفرٹ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ ذرا زیادہ آرام ہی کر لیں تو آپ تھک جاتے ہیں. آپ کی یعنی آپ اگر زیادہ سو جائیں تو صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے، آنکھیں بھاری ہوتی ہیں، جسم تھکا تھکا سا ہوتا ہے، طبیعت بیزار ہوتی ہے. یعنی یہاں تو آرام میں بھی تھکاوٹ ہے، تو صرف یہ جنت کی نعمت ہے. تو وہ کتنے عقل مند تھے کہ اللہ ایسی نعمت چاہیے جو کبھی ختم ہی نہ ہو. اور تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے. دنیا میں تو اللہ نے دے دی، اللہ آخرت میں بھی دے. کس چیز کا شوق ہے؟ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے ابن مسعود مانگو دیے جاؤ گے، یعنی اس وقت جو دعا تم کرو گے قبول ہوگی. انہوں نے سب کچھ آخرت کے لیے مانگ لیا. اگر ہمیں کوئی کہے کہ اس وقت کوئی دعا مانگو قبول ہوگی تو ہم کیا مانگیں گے؟ ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا اصل ہم و غم کیا ہے، ہم کس چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کس چیز کے پیچھے اپنی جان گلاتے ہیں، کس چیز کو سب سے زیادہ مانگتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. دنیا کی چیزوں کے تو یہ معاملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مہربان ہے، یعنی ہم سے زیادہ مہربان ہے. ہم اپنے لیے بعض اوقات وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، اور اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں گا تو اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی. دعا قبول کر کے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور نہ قبول کر کے بھی. ہمیشہ یہ یاد رکھیے، کبھی یہ نہ سوچیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. وہ ناراض نہیں ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے. آپ تو دعا کی حالت میں مانگے چلے جا رہے ہیں، عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے پرہیز کیجیے. تو یہ دعا بڑی ہی عظیم اور اعلیٰ مرتبے کی دعا ہے، اور اس دعا کو آپ اپنی نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں، قرات کرنے کے بعد کھڑے ہو کر بھی، کیونکہ قرات تو کھڑے ہو کر کی جاتی ہے نا. تو عبداللہ بن مسعود سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے، 100ویں آیت پہ پہنچ گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے پھر یہ دعا کی، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، جتنی چاہے سجدے میں دعائیں مانگیں. یعنی نفل نماز کے سجدوں میں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور دعا رد نہیں کی جاتی. لہٰذا اس وقت تو اپنا مانگنے کا معمول بنا لیں. لیکن آپ کھڑے کھڑے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران بھی دعائیں مانگتے تھے. جنت کی آیات آتی تو جنت مانگتے، جہنم کی آیات آتی تو جہنم سے پناہ مانگتے. تو ابن مسعود جو ہیں قرات کے دوران اس دعا کو پڑھ رہے تھے. پھر اسی طرح رات اور دن کی نمازوں میں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رات کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے، خاص طور پر پچھلا پہر، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. تو اس وقت خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور پھر جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے، تو فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ فرض نماز میں رحمت والی آیت پر دعا کرتے یا عذاب والی آیت پر پناہ مانگتے. اور علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ شاید اس لیے کیونکہ فرض نماز آپ جماعت سے پڑھاتے تھے اور اس کو بہت طول نہیں دینا چاہتے تھے، تو اس لیے شاید آپ بیچ میں دعائیں نہیں پڑھتے تھے. تو اب یہاں پر آپ دعا کا معنی دیکھیے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. لا یرتد کا مطلب ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد میں کفر کی طرف نہ لوٹ جاؤں، اور لا ینفد کا مطلب ہے کہ جو منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو. یعنی میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مضبوط ہو، قوی ہو، اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو، اور کسی قسم کا ارتداد نہ ہو، کفر کی طرف نہ پھر جاؤں. ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو، وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، اور ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو، حج مبرور ہو. بر نیکیوں کو کہتے ہیں نا، تو مبرور اس سے ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کامل ایمان کے بعد انہوں نے جنت کا سوال کیا. اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو لغت میں لغوی معنی کیا ہے ایمان کے؟ تصدیق اور اقرار. لغت میں ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کا اقرار کرنا، تصدیق اور اقرار. اور شرعی طور پر ایمان کیا ہے؟ دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. تو عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہے. اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح.
تو ایمان کا تعلق دل، زبان اور اعضاء سے ہے. ایمان ہمارے سارے وجود پہ حاوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا شاخ، یہ شاخ بھی ایمان کا حصہ ہے، راستے سے کسی اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ بھی ایمان ہے. تو حیا جو ہے یہ دل کا عمل ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایمان ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ظاہری عمل ہے، تو یہ بھی ایمان کا ایک اظہار ہے. اور ایمان صرف اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اسی طرح دین کا علم، دین کی محبت، دین کی سمجھ بوجھ بھی اس کو دیتا ہے جس سے اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. آپ سب یہاں آ کر جو بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں آ گئے، کہ اللہ نے آپ کے لیے آسان کیا، آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی، اور آپ اپنے کام کاج گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے. آپ کے لیے خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو یاد رکھیے ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. نیک عمل کریں تو ایمان بڑھتا ہے، اور غلط کام کریں، غلط بات کریں تو ایمان گھٹتا بھی ہے. تو اس لیے انسان کو ایک مسلسل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کا لیول بڑھانے کے لیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ ایمان لے آئی اور اب بس کافی ہو گیا. آپ کو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ کا ایمان اوپر سے اوپر جاتا رہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان پیٹوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. اور جب ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دلوں کی بے چینی اور پریشانی اور گھبراہٹ یہ بعض اوقات ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. تو ایسے کاموں کی طرف بڑھنا چاہیے پھر جس سے ایمان مضبوط ہو. جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کے اندر ایمان آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت کے اور نیکی کے رستے دکھا دیتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ساتھ ملتا ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی دوستی ملتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے. دین کی روشنی ملتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. حیات طیبہ ملتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں اجر عطا کریں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی نیک عمل کرے شرط یہ کہ مومن ہو، ایمان ساتھ ہو، تو ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یہاں بھی اس کی زندگی پاک ہوگی، اور آخرت میں تو بہترین اجر ملے گا. سورۃ یونس میں آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. بعض اوقات ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے نا اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو شاید ہماری دنیا بگڑ جائے گی، ہماری دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں آزمائش تو ضرور ہوتی، اور کیا جو لوگ دین پر نہیں ہوتے ان کی آزمائش نہیں ہوتی؟ ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوتی. لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ ایمان والے اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. تو اس آیت سے کیا خبر ملتی ہے ہم کو کہ جو شخص ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و بھلائی نصیب کرے گا. لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوش کر دے گا.
پھر اسی طرح یہ ایمان ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے. ایک تو علم ہوتا ہے نا، علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن بہت سا گرے ایریا بھی ہے. آپ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے یہ میز کے دو کارنر ہے نا، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، لیکن اس کے اندر بہت سا گرے ایریا. اب اس گرے ایریا میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، یہ تو ہر روز کا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. کیا کریں کیا نہ کریں، یہ کام کریں یا نہ کریں، کس سے پوچھوں، ہر وقت کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، پھر دل میں کوئی کھٹک سی بھی ہو جاتی ہے. پھر انسان کو جیسا ایمان ہوگا نا اس کے مطابق گائیڈنس مل جائے گی کہ یہ کرو یہ اور یہ نہ کرو، اور انسان اس چیز سے بچ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی. پھر یہ ہے کہ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نجات ملے گی. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن جہنم میں جانے والوں میں سے وہ لوگ، جہنم والے دو قسم کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے، یہ ہیں کفار و مشرکین. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر پڑیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، جن پر انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی. اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی جہنم سے بالآخر نکال لیا جائے گا.